ناظرین، پروگرام دا لا شو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ذاکر خان۔ بریک سے پہلے ہم کالز لے رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بول رہی ہیں جی میں مسز حسین بول رہی ہوں گلاسکو سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اور ہمارے بچے کے پاس 2.5 سال کی لیو ٹو ریمین ہے جی، تو اس سال ہم نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو این ایچ ایس کا جو فنڈ ہے اس کو کیسے جمع کرانا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اور ہمارا بچہ جو یہی پیدا ہوا تھا اب 10 سال کا ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کے لیے برٹش رجسٹریشن کی اپلیکیشن ڈالی ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہمیں 2.5 سال کی لیو ٹو ریمین ملی تھی اور ہمارے بچے کے بھی بایو میٹرک ہوئے تھے، تو اب جب ہم نے دوبارہ اس کی رجسٹریشن کی اپلیکیشن کی ہے تو اب دوبارہ سے اس کے بایو میٹرک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے ہیلتھ سرچارج سے متعلق، تو وہ آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں پہلے آپ آن لائن پے کرتے ہیں ہیلتھ سرچارج، اور ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ یا آپ پے کر کے پھر اس کے بعد جو ہے آپ پھر اپلیکیشن میں وہ ریفرنس آپ کو دے دیتے ہیں، پھر آپ اپلیکیشن میں وہ ریفرنس انٹر کر دیتے ہیں، تو وہ آن لائن آپ پے کرتے ہیں۔ میرا خیال میں ہوم آفس کی ویب سائٹ ہوگی یا اسی سے ریلیٹڈ، اگر آپ گوگل میں ہیلتھ سرچارج کریں تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ بچے کا آپ کا جو ہے وہ دوبارہ سے بایو میٹرک، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ رجسٹریشن جب آپ بچے کی کرتے ہیں تو اس میں شاید بایو میٹرکس نہیں ہوتے، لیکن اگر جنرل پروسیجر یہی ہے کہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے بچے کا بھی ہوگا۔ جی بہت شکریہ، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو ہیلو سر، گڈ آفٹرنون، میں علی بات کر رہا ہوں ایسٹ ٹائم سے۔ جی جی بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے، تو میں نے پوچھنا تھا، میں نے نا شادی کی تھی یورپین یونین کی تھی، ای یو کی، وہ میری اسپاؤس، جی جی، تو میرا ڈیورس ہو گیا تھا کوئی 3 سال 2 مہینے کے بعد، تو پھر میں نے ہوم آفس کو بتا دیا کہ میرا ڈیورس ہو گیا، تو انہوں نے پھر الگ سے وہ کارڈ بھیجا جس سے میرے خیال رائٹ آف ریزیڈنس، ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس، جی ہاں جی۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جب میرے 5 سال ہوں گے، جو میرے 5 سال کا ٹائم ہے شادی کی ڈیٹ سے شروع ہوتا ہے 5 سال کا، کیونکہ میں نے انڈیفینیٹ اپلائی کرنی ہے، تو وہ میں تھوڑا سا کنفیوژن، کسی نے میرے کو بولا کہ جب آپ کی شادی ہوگی، اس ٹائم میرے پاس ویزا نہیں تھا، میرا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، تو کسی نے بولا کہ جب آپ کی شادی رجسٹر ہوگی اس ڈیٹ سے ٹیکنیکلی آپ لیگل ہو، تو اس ڈیٹ سے آپ کا وہ ٹائم چلتا ہے، جب اس ڈیٹ سے آپ کے 5 سال ہو گئے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفینیٹ کے لیے۔ تو اور میرے کو ویزا ملا ڈیٹ کی میرج کے کوئی 8 مہینے بعد۔ یہ میں نے تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کہ میں کب ایلیجیبل ہوں انڈیفینیٹ کی۔ لیکن ٹیکنیکلی جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ جب کسی یورپین کے ڈپینڈنٹ فیملی ممبر ہوتے ہیں اور آپ کی جو وائف ہیں ٹریٹی رائٹ اگر اس وقت سے استعمال کر رہی تھیں، یعنی کہ شادی کے وقت سے، اور آپ لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، تو ٹیکنیکلی تو اس وقت سے 5 سال ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی بولیے، کیا سوال ہے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں پہ اسپاؤس ویزے پہ آئی تھی 2012 میں، اور میں نے انڈیفینٹ اسٹے لاسٹ ایئر ہوئی ہے 2015 میں، اور لاسٹ ایئر یہ لاسٹ دسمبر میں 19 کو میری نا 3 سال پورے ہو گئے اور میں نے نیشنلٹی اپلائی کی ہے، تو اس کا مجھے پرسوں لیٹر، کوئی اکنالجمنٹ لیٹر اور بایو میٹرک دونوں لیٹر اکٹھے ملے ہیں، تو بایو میٹرک تو میں دے آئی ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا جواب کب تک آئے گا، اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کچھ لون لیا ہوا بینک سے، تو اس کی وجہ سے میرے نیشنلٹی پہ کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، جہاں تک ٹائم پیریڈ کا تعلق ہے تو نارملی 4 سے 6 مہینے کے اندر نارملی جنرلی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کالر ڈراپ ہو گئے، لیکن میں آپ کو دوسرے سوال کا بھی جواب دوں۔ جو لون کی آپ بات کر رہی ہیں، اگر کسی قسم کے آپ کے خلاف CCJ یعنی کہ کورٹ کی طرف سے کوئی ججمنٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ایز لانگ ایز آپ وہ پے بھی کر رہی ہیں، یا اگر کوئی ارینجمنٹ ہے آپ کی اور آپ کے خلاف کسی قسم کی CCJ یعنی کورٹ کی طرف سے کوئی کنوکشن وغیرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو 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 جی، ہیلو جی، کون بول رہی ہیں؟
جی میرا نام ثنا ہے. مجھے آپ سے تھوڑی سی ایڈوائس چاہیے تھی. میں اپنے وکیل کو فون کر کے اتنی لمبی بات کر نہیں سکتی, وہ بہت بزی ہوتے ہیں. اچھا چلیے جی بولیے جی میں بات کریں. میں 2011 کو یو کے میں آئی تھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ, اور 2012 میں نے ایک برٹش پرسن کے ساتھ پاکستان میں شادی کی تھی, مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے وہ والی. جی اور 2013 میں میرے گھر بیٹا ہوا. اس نے مجھے, میرے بیٹے کو پاسپورٹ مل گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں پہلے سے پاکستان میں میرڈ ہوں, میرے 4 بچے, اور بس مطلب جو بھی اس نے چھوڑ دیا. تو بچہ میرے پاس ہے, اور میں نے جب بچے کی بیس پہ اپلائی کیا تو ہوم آفس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بچے کا ہمیں ڈی این اے چاہیے, لیکن اگر آپ بچے کے پاس نہیں ہے تو ڈی این اے نہ دے, اور ہم آپ کو ویزا اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ آپ بھی ایگزمپشن کر رہی ہیں کہ آپ کو بچے کی ذمہ داری چاہیے, جبکہ بچے کا باپ بھی بچے کو لینے کے لیے تیار ہوگا. اور اس بیس پہ میرا کیس ریفیوز کر دیا. میں وکیل نے کہا تھا ہو جائے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. جب میں نے وکیل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب آپ اپیل پہ ہیں, آپ اپیل پہ جائیں گی تو ہوگا. تو میرے پاس میرا بیٹا ہے, میں 400 مطلب سال کے 18,600 کماتی ہوں. اور میرا جو آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ایک رول 2016 سے اپریل سے اسٹارٹ کرنے ہیں کہ اگر آپ بچے کے لیے مور دین 35K نہیں کماتے تو آپ سے بچہ لے لیں گے. خاص کر اس میں برٹش اور یورپین بچوں کو پریفر کیا جائے گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا انوائرمنٹ دی جائے. تو دراصل میں یہ آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی, مجھ سے میرا بچہ ہوم آفس لے کر اس کے باپ کو تو نہیں دے دے گی, یا اگر مجھے ویزا نہیں دیں گے تو میں اپنے بیٹے کو لے کے پاکستان جا سکتی ہوں, کیونکہ میں اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتی. اور جو بھی ہے وہ مجھے کہتے ہیں آپ سنگل مام ہیں, کیسے سنبھالتی ہیں, کیا کرتی ہیں. دیکھیں مجھے پہلے یہ بتائیے آپ کو کس نے کہا کہ آپ سے بچہ لے لیں گے؟ بس وہ لوگ ہیں نا جو یہ ڈاکٹر وغیرہ ادھر ادھر چیزیں بھی جاتی ہیں اسے لے کر, تو اس وقت میرا دل بہت ڈر جاتا ہے, میں گھبرا جاتی ہوں. دیکھیں میں ایسی رات کوئی کو بات کم سوتی از بھی کم رہی ہوں. میری انفارمیشن میں ایسی کوئی میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو ہیں ماں ہیں اور بچے جو ہے وہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اٹس ویری ان لائکلی کہ آپ سے وہ لیں. ہاں یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ لینا چاہے تو وہ بھی ایک کورٹ کا ایک پروسیجر ہے, عدالت کے تھرو جو ہے وہ آپ سے وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ مجھے بچہ چاہیے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اتنے چھوٹے بچے کو عدالت بھی جو ہے وہ ماں سے علیحدہ نہیں کرتی انلیس کہ کوئی اور ایشوز ہوں جو کہ بچے کے لیے صحیح نہ ہو. تو ایسی کوئی بات میری نالج میں تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ لے لے گی بچے کو آپ سے. میرے خیال میں تو آپ کا اچھا خاصا اسٹرانگ کیس بنتا ہے. آپ کا بچہ یہاں پہ ہے, آپ اس کی سول کیئرر ہیں, یعنی کہ آپ بھی فلی رسپانسبل ہیں, آپ کام بھی کر رہی ہیں, بچہ بھی آپ کا ہے, اپیل پہ آپ کا کیس ہے. میرے خیال سے اگر آپ کا کیس صحیح طریقے سے یا لڑا جائے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہیں پہ آپ کا کام ہو جائے گا. اور اگر ورس کے سناریو میں اگر نہیں ہوتا خدا نخواستہ تو آپ اپنے بچے کو پاکستان ضرور لے کے جا سکتی ہیں, انلیس کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کا جو بچے کا باپ ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ کھڑا کریں. لیکن وہ بھی ایک کورٹ کا, ایک عدالت کے تھرو ایک پروسیجر ہے, اور پھر اس کو آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا. میرا خیال میں آپ کسی بھی وکیل, اگر آپ اپنا وکیل کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی وکیل کے پاس جا کے اس سلسلے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. ویسے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ شہزاد بول رہا ہوں سر. جی شہزاد صاحب بولیے. سر میرا 2 سال پہلے ویزا ہوا تھا لیو ٹو ریمین کی شادی کے بیس پہ. تو میں 2 سال کس کے بیسس پہ؟ کر رہا ہوں شادی کے بیس پہ. پہلے ان لیگل تھا, میں ادھر آ کے شادی کی ہے. میری وائف کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, بچے 2 میرے. جی. تو میں 2 سال سے برابر کام کر رہا ہوں. ابھی میری جنوری میں میری جاب ختم ہو رہی ہے, تو میرا ویزا ختم ہو رہا ہے جون میں. تو اگر مجھے جاب نہیں ملتی ہے جنوری سے جون تک, یہ 4-5 مہینے, تو کیا پھر وہ کیا میرے ویزے پہ کوئی افیکٹ پڑے گا؟ آپ کی وائف کام کر رہی ہیں؟ نہیں وہ بھی نہیں کر رہی, وہ تو بچوں کو لک آفٹر کر وہ لک آفٹر کر رہی ہیں. دیکھیں اگر آپ, کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے نا 18,600, پہلے بھی آپ نے آپ کی وائف نے آپ نے وہ میٹ کی ہوگی ریکوائرمنٹ 18,600, ایسی بات ہے؟ اس
उससे पहले की है? जी उससे पहले की 18,000। जी, जब आपने पहले जब आपको वीज़ा मिला था उस वक्त इनकम आपकी या आपकी वाइफ की 18,600 थी? नहीं, वो कम थी, वो रिक्वायरमेंट नहीं लागू होती थी उस टाइम लागू नहीं होती थी? नहीं, अच्छा, उस अगर पर हमारे कतई नहीं लागू। और आपके पास स्पाउस वीज़ा है? जी, आपके पास स्पाउस वीज़ा ही है? शादी का वीजा, लीव टू रिमेन। कितने अरसे का? 2.5 साल का? 2.5 साल का जी। क्योंकि देखें, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 2.5 साल का है आपको वीज़ा, तो मुझे तो उससे यही लगता है कि आपको नए कानून के मुताबिक वो वीज़ा मिला होगा। और अगर नए कानून के मुताबिक आपको वीज़ा मिला है तो फिर दो सूरतें हैं। एक तो ये कि 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको जो है वो वीज़ा मिला है, जिसमें आपको 5 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई वो 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता, तो अगर कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जिसको कंसिडर करके होम ऑफिस कहें जी आप पूरी तो नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर भी चूँकि आपके बच्चे हैं और ये सारी सूरत हाल है, तो हम आपको लीव टू रिमेन दे देते हैं 2.5 साल की। और लेकिन ये कि वो 10 साल का रूट होता है, 10 साल बाद आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अगर तो आपको 5 साल के रूट पे मिला है, अभी अगर आप काम कर रहे हैं और काम आपका ख़त्म हो जाता है, आप जब दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो आपको फिर स्पाउस वीज़ा मत दें, आपको फिर वो 10 ईयर्स रूट पे डाल दें लीव टू रिमेन। इसलिए बेहतर है कि ऑब्वियसली अगर आपके पास जॉब हो तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मिली वो लिमिटेड लीव टू रिमेन है 10 साल की बेसिस पे, तो फिर अगर जॉब नहीं भी है, आप पहले भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे, अभी भी यहाँ पे आप कुछ अर्सा पहले भी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि आप किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते इसी टाइम पे यानी कि 6 बजे वीनस टीवी पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।